بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سب نہ پڑے. یہ وہ لگتے نہیں اس کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں. یہ ہاں یہ ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایسے چلیں اس کے ہاں یہ ٹھیک. آج آیت نمبر 142 اور 142 اور 143 اور 144. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ام یا یہ بالعموم جو ہے نا وہ یا جب پوچھنے کے سیاق میں آتا ہے تو ام کا لفظ بولتے ہیں. اگر پوچھنے کا سیاق نہ ہو تو او آ جاتا ہے اور پوچھنے کا سیاق ہو تو ام آتا ہے. معنی دونوں کا یا ہے. اس وجہ سے ہم اس کے ترجمے میں کبھی بولتے ہیں یا پھر، کیونکہ پوچھتے ہیں نا یہ یا پھر یہ، تو یا پھر اس وجہ سے تاکہ پتہ چل رہے کہ یہ استفہام کے سیاق میں بولا جا رہا ہے. ام یا پھر. حسبتم تم نے خیال کر لیا ہے، تم نے گمان کر لیا ہے. حسب یحسب گمان کر لینا، خیال کر لینا. ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں. ولما واو حالیہ ہے. واو حالیہ کا ترجمہ ہم اردو میں کیا کرتے ہیں؟ جبکہ یا حالانکہ. با حالانکہ یا جبکہ. لما نہیں. اچھا یہ لما جو ہے یہ کسی وقت تو خبریہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کب یا جب. لما جاء جب وہ آیا. اچھا وہ خبریہ ہے. کسی وقت لام جو ہے لما نافیہ ہوتا ہے، اور جب یہ نافیہ ہوتا ہے ایک تو یہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، مضارع کو جزم دے دیتا ہے، اور دوسرا یہ کیٹیگوریکل نفی کے لیے آتا ہے. کیٹیگوریکل نفی کا مطلب قطعی مطلق نفی. اچھا کیٹیگوریکل نفی ماضی میں اس کے لیے ایک اور لفظ آپ جانتے ہیں، وہ ہے لم. ہم نے بہت بار کہا کہ لم یذهب وہ کبھی نہیں گیا، وہ بالکل نہیں گیا. لن یذهب وہ بالکل نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو لن جب آئے گا تو وہ مضارع کے لحاظ سے کیٹیگوریکل نفی ہوگی، اور لم جب آئے گا تو وہ ماضی کے لحاظ سے کیٹیگوریکل نفی ہوگی. اچھا لم تو لما پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لما جو ہے وہ لم ہی کا معنی دیتا ہے، اس میں اضافی معنی یہ دیتا ہے کہ ابھی تک، یعنی ابھی تک بالکل بھی نہیں. لما جب نافیہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ابھی تک بالکل بھی نہیں، کیٹیگوریکل بھی اور ابھی تک کا بھی معنی جو ہے نا آ جائے گا. لما یذهب وہ ابھی نہیں گیا، وہ ابھی نہیں گیا. ولما اور نہیں ابھی تک یعلم اللہ اللہ نے جانا، اللہ نے ابھی تک نہیں جانا
الذین ان لوگوں کو جو جاہدو جہاد جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے وَيَعْلَمَ اور نہیں جانا اس نے الصابرین صبر کرنے والوں کو وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور یقیناً تم تھے تمنون تمنا کرتے تمنا اصل میں ہے تمنون تو تا جو ہے وہ صرف اختصار کی وجہ سے گر گئی ہے تمنون تم تمنا کرتے الموت موت کی یقیناً تم تمنا کرتے رہے ہو موت کی من قبل ان کے تلقوہ تمہارا اس سے مڑ بھیڑ ہو جائے لقیا یلقا کا مطلب ملاقات بھی اسی سے آمنا سامنا ہونا مڑ بھیڑ ہونا آنکھیں چار ہونا من قبل ان تلقوہ قبل اس کے کہ تمہاری موت کے ساتھ آنکھیں چار ہوں فقد رأیتموہ تو تم نے یقیناً اس کو دیکھ لیا یقیناً تم نے اس کا سامنا کر لیا وانتم اس حال میں کہ تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اچھا کیونکہ جب ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں شروع میں تو اس میں کچھ لوگ بھی وضاحتیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں یہاں آپ نے دیکھا دو لفظ آئے ہیں عربی میں رأیتموہ اور تنظرون رأى یرا کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھنا نظر ینظر کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھنا اچھا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون تم نے اگر ہم ویسے ترجمہ کریں تو مطلب ہے تم نے دیکھ لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے مطلب ظاہر ہے وہ تو بالکل بندہ کہتا ہے یہ کیا مطلب ہوا تو بالعموم ہمارے اردو تراجم میں وہ کیا کہ تم نے اس کا سامنا کر لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے یا بات نے ترجمہ کیا کہ تم نے اس کو اپنی آنکھوں دیکھ لیا تو تنظرون کا جو سینس یہ ہے اپنی آنکھوں پوائنٹ اصل میں کیا ہے عربی میں 4 لفظ ہیں دیکھنے کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں اور ان میں نا وہ ڈگریز کا فرق ہے رأى یرا کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم انگریزی میں بولتے ہیں ٹو سی اور نظر ینظر کا مطلب ہوتا ہے ٹو لک یہ تو خیر انگریزی اتنا کرتی اردو میں میرا خیال ہے کہ ایسی ایکوریسی شاید نہیں ہے کوئی ایسے لفظ نہیں ہیں جو ان دونوں کا آپ دیکھیں ٹو سی آئی سو ہیم آئی لکڈ ایٹ ہیم مطلب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کیا فرق ہے دونوں میں اچھا تو وہ تو بالکل ایگزیکٹلی رأى اور نظرہ کا بالکل رأى ٹو سی اور نظرہ ٹو لک وہ تو مطلب ہو گیا اچھا اس کے بعد سوری یہ 3 لفظ ہیں عربی میں اب ایک تیسرا لفظ بھی ہے وہ ہے بصر یبصر وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہم لا یبصرون اچھا تو پہلا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا لیکن یہ ہے کہ اس کو کسی خاص توجہ سے اب ایک آبجیکٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے گزرا ہے چلا پھرا ہے تو رأى یرا کا معنی پورا ہو گیا اس میں کوئی آبجیکٹ جو ہے دیکھنے کا کوئی آبجیکٹ نظر سے گزرا ہے تو رأى یرا ہو گیا اچھا آپ نے اس کو توجہ سے بھی دیکھا تو کیا نظر ینظر ہو گیا اچھا توجہ سے دیکھنے کے باوجود کسی وقت وہ آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے مطلب بہت ہو سکتا ہے باریک لکھا ہوا ہے تو نظر ینظر والا میں نے تو پورا ہو گیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جناب توجہ سے لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو اب اس کو دیکھ پا نہیں رہے اچھا تو دیکھ رہے ہیں آپ غور سے اور دیکھ بھی پا رہے ہیں اس کے لیے بصر یبصر کا لفظ عربی میں چلتا ہے یعنی آپ نے دیکھا اور آپ کو صحیح طرح وہ نظر بھی آ گیا بصیرت سمجھ کے ساتھ جی تو مطلب عربی میں 3 لیولز ہیں دیکھنے کے ایک رأى یرا ایک نظر ینظر اور ایک پھر بصر یبصر تو بصر یبصر بالکل وہ آخری ہے جس میں آپ نے اس کی پوری حقیقت کے ساتھ اس کو دیکھ بھی لیا کیونکہ بہت اوقات آپ دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو وہ معنی بصر یبصر کے اندر آ جاتا ہے بہرحال یہاں پر 2 لفظ میں اکٹھے آئے ہیں فقد رأیتموہ وانتم تنظرون موت تمہیں نظر آ رہی تھی اور تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ بھی رہے تھے تو یہ سینس جو ہے وہ نکل آئی وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول ایک رسول ہی محمد بس ایک رسول ہی تو ہیں وما محمد الا رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے سوائے ایک رسول کے قد خلت یقیناً گزر چکے ہیں اچھا خلا یخلو شاید پیچھے بھی لفظ چلا تھا ہاں وہ پچھلے سبق میں ہمارا آیا تھا قد خلت من قبلکم سنن پچھلے سبق میں تو خلا یخلو کا مطلب ہوتا ہے گزرنا اکیلا ہونا
گزرنا اور پیچھے رہ جانا، اکیلا ہو جانا، کیونکہ جب باقی چلے جائیں گے تو آپ پیچھے اکیلے رہ جائیں گے، تو اس وجہ سے خلوت کا جو ہمیں اردو میں بھی بولتے اسی سے ہے، خلوت کا معنی اسی سے ہے، خلا یخلو، خالی ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ خالی ہے، ایمپٹی کا معنی بولتے ہیں۔ اچھا یہ عربی سے لیا خلا یخلو، کیونکہ جب چیز نکل گئی جو پیچھے رہ گیا تو اس کے لیے خالی کا معنی بھی ہو گیا۔ تو ایک لفظ سے بہت سارے ملتے جلتے جو ہے نا وہ معانی کشید کیے جاتے ہیں۔ تو خلا یخلو خالی رہ جانا، پیچھے رہ جانا، گزر جانا۔ اچھا قد خلت، یہ تا تانیث کی ہے، کیونکہ جب مذکر جب جمع مکسور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جمع مکسور کسے کہتے ہیں؟ جمع تکسیر۔ جمع عربی میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جمع سالم کہتے ہیں، جیسے مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، اچھا جالس جالسون، قاتل قاتلون، ٹھیک ہے جی، کافر کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ تو اس کو یہ لفظ پورے کا پورا رہا، ٹھیک ہے۔ مسلم آپ نے صرف واو نون ساتھ لگا دی، مسلمون، وہ لفظ پورے کا پورا رہا، وہ لفظ ٹوٹا نہیں۔ اچھا تو بالعموم واو نون یا نون لگا کر جو آپ جمع بناتے ہیں اس کو جمع سالم کہتے ہیں، جمع سالم۔ اچھا وہ لفظ جس میں آپ واو نون لگا کر جمع نہیں بناتے، اسی لفظ کے اندر آپ وہ کرتے ہیں، اس میں نا لفظ کی تھوڑی سی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو جمع تکسیر کسر توڑنے کو کہتے ہیں۔ تو جیسے کتاب کتب، کتاب کا آپ نے ترجمہ کیا کتب، رجل رجال، یعنی اس کے اندر ہی آپ نے کر کے نا وہ اس کے اندر کہیں الف کر دیا، کہیں ایک شے گرا دی، کہیں کچھ اور اس کے اندر ہی ڈال دیا، تو اس کی آپ نے نا اس کی اپنی حالت پر نہیں رہنے دیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع تکسیر، جمع مکسر یا جمع تکسیر۔ اچھا وہ اکثر الفاظ جو ہیں وہ عربی میں وہ جمع تکسیر ہی کے ہوتے ہیں۔ اچھا جمع تکسیر میں اگر مذکر بھی ہو نا، جب وہ جمع تکسیر ہے تو وہ مؤنث کے طور پر ڈیل ہوتا ہے، مؤنث کے طور پر ڈیل ہوتا ہے جس وقت وہ جمع تکسیر ہو۔ اچھا کیونکہ یہ رسول واحد رسول تھا، اس کی جمع کیا ہے؟ رسل۔ اچھا تو رسل کیا ہے؟ جمع سالم ہے، یہ جمع تکسیر ہے؟ جمع تکسیر ہے۔ اس وجہ سے اس پارے کے شروع میں کہا تھا تلک الرسل، پچھلے اس پارے کے شروع میں تلک الرسل، اب تل کا مؤنث کے لیے ہے نا، تو وہ کیوں آیا ہے؟ اس وجہ سے کہ الرسل جمع تکسیر، ٹھیک ہے جی۔ تکسیر کے جب جمع تکسیر ہو تو چاہے وہ مذکر ہو لیکن جملے میں وہ مؤنث کے طور پر ڈیل ہوتا ہے عربی میں۔ اچھا یہاں پر بھی جو ہے نا قد خلت، یہ تا تانیث کی ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کا فاعل الرسل ہے، الرسل فاعل ہے وہ جمع تکسیر ہے، تو اس وجہ سے قد خلا الرسل نہیں کہا، قد خلت الرسل کہا۔ اچھا جی، قد خلت من قبلہ الرسل، ہی کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ من قبلہ، ہی کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من قبلہ، اس سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، رسول جمع ہے، بڑے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں گزرے ہیں۔ افَإِن مَاتَ، افَإِن، کیا حمزہ استفہام کا ہے، فا جو ہے یہ عطف کا ہے، تو فا تو، ان اگر، تو کیا اگر، افَإِن تو کیا اگر، ماتا وہ مر جائے۔ اچھا یہ ماتا ماضی کا صیغہ ہے، ماتا۔ اچھا ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ افَإِن ماتا، اگر وہ مر جائے، کیوں بھلا؟ کیونکہ شرط کا سیاق، آپ کو پتہ ہے اس چیز کو ہم نے خاصا دہرایا اپنے ان اسباق میں، کہ جب شرط کا سیاق ہو، اگر ایسے کیا تو ایسے ہوگا، جب شرط کا سیاق، اس کو شرط کہتے ہیں عربی میں نا، اگر ایسے کیا تو ایسے ہوگا، اگر تو نے محنت نہ کی تو فیل ہو جائے گا، اگر تو نے محنت نہ کی، شرط، جملہ شرط ہے تو فیل ہو جائے گا، جواب شرط ہے۔ اچھا شرط بھی اور جواب شرط بھی عربی میں اس کا فعل جو ہے نا وہ مجزوم ہوتا ہے، اس پر جزم آ جاتی ہے۔ اچھا اگر وہ مضارع ہو، کیونکہ ماضی پر جزم نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے جب شرط میں ہوگا تو ہم نے کہا کہ وہ معنی جو ہے نا وہ ماضی کا نہیں دے گا، بلکہ اردو میں بھی آپ یہ کہتے ہیں اگر تو نے مجھے مارا تو میں تجھے ماروں گا، تو نے مجھے مارا
یہ کیا ہے؟ ماضی ہے، ماضی کا معنی دے رہا ہے. اگر تو نے مجھے ابھی مارا نہیں اس نے، مستقبل. ٹھیک ہے. تو اردو میں بھی آپ نے دیکھا کہ فعل ماضی کا استعمال ہو رہا ہے لیکن معنی وہ مستقبل کا دے رہا ہے. تو گویا یہ ہے کہ اردو میں بھی یہ ہے، لیکن اردو میں جواب شرط جو ہے نا وہ مضارع ہی کا مستقبل ہی کا صیغہ آئے گا. تو میں ماروں گا، آپ یہ نہیں کہتے تو میں نے تجھ کو مارا. لیکن عربی وہ شرط کو بھی جو ہے نا وہ ماضی ہی کا لاتی ہے اور جواب شرط میں بھی ماضی کا لے آتی ہے، معنی دونوں میں مستقبل کا کرتی ہے. تو یہ ہم نے ترجمہ کیا کیا ہے ماتا، اگرچہ فعل ماضی ہے تو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اگر وہ مر جائے. ٹھیک ہے. افا ان ماتا، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے. افا ان ماتا، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے. او قتلا، یا مارا جائے یا قتل ہو جائے. قتلا پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے، فعل مجہول ہے. قتلا قتل کر دیا جائے. ہم نے ترجمہ نہیں کیا قتل کر دیا گیا، استغفر اللہ، ہم نے کہا قتل کر دیا جائے. شرط ہو رہی ہے، ایک مفروضہ کی بات ہو رہی ہے. انقلبتم، اب یہ جواب شرط آ گیا، تو کیا تم پھر جاؤ گے. اب یہاں پر بھی انقلبتم فعل ماضی ہے. یہ لفظ انقلاب ہم اردو میں بولتے ہیں. انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز کا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جانا، چیز کا بالکل الٹ کے دوسری طرف کو ہو جانا، بالکل بدل جانا. ٹھیک ہے، دوسری طرف کو ہو جانا. تو یہ فعل ماضی ہے لیکن ترجمہ ہم اس کا مستقبل کا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جواب شرط ہے. جواب شرط میں فعل ماضی مستقبل ہی کا معنی دے گا. انقلبتم، تم پلٹ جاؤ گے. انقلبتم، تم پلٹ جاؤ گے. علی احقابکم، اپنی ایڑیوں پر. حقب جو ہے یہ پیروں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، ایڑی ہوتی ہے وہ. تو ایڑی کے لیے، پیر کے پچھلے حصے کے لیے لفظ کیا بولتے ہیں؟ عقب، اور اس کی جمع احقاب. تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل. وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو پھرا. اب ینقلب یہ مجزوم ہے، آپ نے دیکھا ہے، ینقلبو نہیں ہے، ینقلب ہے. کیوں؟ کیونکہ شرط ہے. ٹھیک ہے، شرط کے سیاق میں جب آئے گا تو ہم نے کہا کہ فعل مجزوم ہو جاتا ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو پھرا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو پھرے گا، جو پھرا. علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے اوپر. فلن، تو ہرگز نہیں. لن جو ہے وہ مستقبل کا کیٹیگوریکل نفی کا معنی دیتا ہے. فلن، تو ہرگز نہیں. یضر، نقصان کرے گا. اللہ، اللہ کا. اللہ لفظ الجلالہ یہ یہاں مفعول بھی ہے. لن یضر اللہ، تو وہ ہرگز نہیں نقصان کرے گا اللہ کا. شیئن، کچھ بھی. تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا. سین جو ہے یہ مستقبل قریب فعل مضارع ہے نا، تو اس پر سین آ جائے تو بہت قریب کا معنی دیتا ہے. اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم کا معنی دینا ہو تو سوف آتا ہے. سوفا کا معنی بھی ہم جلدی کرتے ہیں کہ ان قریب. سا کا معنی بھی ہم ان قریب کرتے ہیں، لیکن سا میں زیادہ جلدی کا معنی ہوتا ہے، سوفا میں تھوڑا ٹھہر کے کرنے کا معنی ہوتا ہے. کلا سوف تعلمون، مطلب ہے کیونکہ ابھی تو تم دنیا میں ہو، ذرا جلدی ہی تم دیکھ لو گے آخرت کا معاملہ. تو اس میں سوفا میں کیونکہ تھوڑا سا فاصلہ آتا ہے موت میں اور پھر زندگی میں. وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور یقیناً اللہ جزا دے گا. جزا یجزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ دینا. جزا یجزی، کسی چیز کے عوض کچھ دینا. اچھا، آپ کے خیال ہے جزیہ کا لفظ اسی سے ہے، جزا سے ہی ہے. جزا یجزی، کیونکہ آپ جو ہے اس کو جان کی امان دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے عوض میں پھر وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے. تو جزا یجزی، کسی چیز کے عوض میں، کسی چیز کے بدلے میں کوئی دینا. جزا تو کسی عمل کا یا کسی رویے کا بدلہ، اس کو جزا یجزی کہتے ہیں. وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور عنقریب اللہ بدلہ دے گا. الشاکرین، ایسے شکر گزاروں کو. الشاکرین، شکر گزاروں. پوری آیات کا ترجمہ ہو گیا. تو کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ نہیں جانا اللہ نے تم میں سے کہ کون کون جہاد کرنے والے ہیں، اور نہیں جانا کہ کون کون تم میں صبر کرنے والے ہیں. یقیناً تم تمنا کرتے رہے ہو اس موت کی، اس سے پہلے کہ تم نے موت کو دیکھا. تو اب تم اسے اپنی آنکھوں دیکھ رہے تھے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے سوائے ایک رسول ہونے کے۔ محمد سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور اللہ بہت جلد ایسے شکر گزاروں کو بدلہ دینے والا ہے۔ اچھا، پچھلی آیات میں جو مضمون تھا وہ تھا کہ رسولوں کے پیروکاروں پر مشکلات آنا، اور کسی وقت یوں لگنا کہ بالکل کوئی کامیابی کا امکان اور گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ تباہ اور برباد ہوئے کہ ہوئے۔ اچھا، اس کی کیا حکمت ہے؟ رسول ہوں اور بعض جنگیں ہار جائیں، اللہ جو زمین آسمان کا مالک ہے، اتنی بڑی قوتوں کا مالک، وہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں میرا نمائندہ ہے، اور وہ کسی وقت لوگ اس کو مار رہے ہیں، لہو لہان ہو، وہ اس کے ساتھی جو ہیں وہ کسی مارکے میں شکست تک کھا جائیں، بھی ایک طرف کہتا ہے جی میرے ساتھ اللہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ رسولوں کے سچے پیروکار جاننے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ رسولوں کے پیروکاروں پر بڑی بڑی مشکل گھڑیاں آئیں، پھر سچے جو ہیں وہ صاف پہچان میں آ جائیں، اور جو مفاد پرست ہیں وہ بالکل الگ ہو جائیں۔ تو چھانٹی کر لینا جو ہے یہ ہے اصل میں مقصد، کہ رسولوں کے پیروکاروں پر مشکل وقت کے بعد اوقات خود رسولوں کو بھی بعض مارکوں میں فزیکلی شکست ہو جائے گی۔ یہ بلکہ وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ٹو لوز اے بیٹل بٹ ون دا وار، سنا ہے آپ نے؟ ٹو لوز اے بیٹل بٹ ون دا وار، یا بعض اوقات کہتے ہیں ٹو ڈو ناٹ ون اے بیٹل اینڈ لوز دا وار۔ تو بیٹل اور وار میں کیا فرق ہے؟ بیٹل یہ ہے کہ مطلب وہ وار تو یہ ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ جنگ ہے، اب اس میں کئی ساری جھڑپیں ہوں گی، کئی سارے مارکے ہوں گے، تو ہر مارک کا پوری جنگ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اس لیے ایسے ہے کہ رسول وار تو ہمیشہ جیت ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول وار ہار کے جائے، وار تو جیت کر ہی جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اس وار کے اندر کئی ساری بیٹلز میں رسول کو بھی شکست ہوگی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ مفاد پرست الگ ہو جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو دنیا میں مفاد پرست ہوتے ہیں بہت سیانے ہوتے ہیں، جو اسکیمیں کہیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ ہاؤسنگ کی، وہ فلاں کی، وہ بزنس اپرچونٹیز کی، اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی ہے، پہنچے ہوتے ہیں پہلے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیں کہ رسولوں کے آنے کے ساتھ ہی فتوحات انہیں رسول نے جدھر کو جانا ہے راستے کھلتے چلے جانے ہیں، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اب زمین آسمان کے مالک کی قوت اس کے ساتھ ہے، تو بھی اس کے سامنے کھڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ جو سیانے ہیں سارے ہی، جن کو مطلب وہ جو دنیاوی کامیابی ہوتی ہے اس کی بہت جن کو خبر ہوتی ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ سب سے آگے ہوں گے۔ وہی مطلب یہ ہے، تو جو بالکل دل سے سچے ہیں، ہر قیمت پر رسول کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کو تو پہچان بھی نہیں ہوگی، اور جو زیادہ اچھی باتیں بنا سکتے ہیں، زیادہ اچھا رنگ جما سکتے ہیں، اور جس کو آرٹ آف ڈسپلے کا بہت اعلیٰ جو ہے نا وہ صلاحیت حاصل ہے، تو وہ تو کہیں زیادہ آگے چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ رسولوں کے سچے پیروکار جانے سے، تو یہ پچھلی سبق میں بتایا بھی گیا تھا، یہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس بھٹی سے گزار کر ہی اللہ مومنوں کی چھانٹی کرے گا۔ اور بالکل جو جتنا کوئی اعلیٰ کہتے ہیں کہ سب سے زبردست بھٹی جو ہے نا وہ جہاد کی، منافقین کو جو چیز بالکل ایکسپوز کر دیتی ہے وہ جہاد ہے، کیونکہ باتیں بنانا جو ہے نا اس میں منافقین بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو البتہ یہ کہ جہاد کا عمل ان کی اصل پہچان کروا دیتا ہے۔ تو اب جو ہے نا اس مضمون کو بالکل کلائمیکس تک پہنچا دیا گیا ہے، یہ اس آج کی آیت نے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں تمہارا کیا خیال ہے کہ ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ اچھا، اس مضمون کی آیت آپ کو یاد ہوگا جب ہم سورۃ البقرہ پڑھتے آ رہے تھے، اس مضمون سے ملتی جلتی ایک آیت سورۃ البقرہ میں گزری ہے،
अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मथलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। मतलब इस वक्त जो गज़ा में जो सूरत हाल है, ये दुनिया के सारे तो ये कहते हैं यार ये मुट्ठी भर वहाँ सामने स्टेट की पावर है और वो स्टेट खुद भी बहुत तकड़ी है, लेकिन उसके पीछे सारी जो है ना वेस्ट की सुपर पावर जो है वो उसके साथ है। जो इतना बड़ा वो है, तो ये जो है ना मतलब कि जी कब अल्लाह की मदद आएगी भी, ये नहीं आएगी। आपको पता है ये सूरत यूसुफ के अंदर यही मजमून बिल्कुल ही और रंग से आया है और वहाँ बिल्कुल ही झंझोड़ देने वाला अंदाज जो है ना वो इख्तियार किया गया है। अच्छा, वहाँ पर क्या है कि वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू कि रसूलों के पैरोकार जो इससे पहले दुनिया में रसूल आते रहे थे, बहुत मौक़े ऐसे हुए कि इस हद तक मायूसी आई कि उनको लगा कि रसूल ने शायद उनके साथ पता नहीं गलत ही बात कर दी। मतलब आपको पता है ये वसवसा शैतान की तरफ से होता है और ये वसवसों का आना मतलब ईमान के मुनाफी नहीं है। अब ये एक अलग से मजमून है, लेकिन आपको पता है ये हर किसी पर वसवसे आते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुताबिक, क़यामत के आने, जन्नत, तो हर चीज़ में वसवसों का आना अहले ईमान के साथ भी गुजरता है। ये वजह है कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ऐसे ऐसे जहन के अंदर वसवसे ख़यालात गुजर जाते हैं कि अल्लाह की कसम हम में से किसी बंदे को ज़िंदा जला दिया जाए और वो जलकर कोयला हो जाए, उसको ज़्यादा काबिल कबूल होगा बनिस्बत उस बात को मुँह पर लाने। वो ज़बान पर ऐसी बात नहीं ला सकता, उसके मुकाबले पर वो जलकर भस्म हो जाना जो है ना वो ज़्यादा अपने लिए काबिल कबूल जाने। ऐसी ऐसी बातें जहन के अंदर आ जाती हैं, इनको कभी बंदा मुंह पर नहीं लाता। अच्छा, ज़ाहिर है सहाबा इस पर परेशान थे भी, ऐसे ख़यालात जहन से गुजरते हैं, तो अब किसके पास वो लेकर जाएँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाएंगे। तो डरते डरते उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की। अच्छा, वैसे कहने को ये था कि जी अच्छा जी ऐसी बुरी बातें तुम्हारे दिलों में आती हैं तो तुम तो फिर पक्के मोमिन नहीं हो। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खुश हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत खुश हुए और हत्ता कि वो हदीस में लफ्ज़ है कि अवा क़द वजदतुम, तुमको ये होने लग गया, तुमको ये होने लग गया। तो सहाबा ने कहा हाँ जी हमें तो ये होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका ऐनुल ईमान, ये है ईमान की हालत है। भाई तुम्हें इतना वो होता है कि कभी मर भी जाऊँ तो मैं इसको ज़बान पर लाऊँ, ये क्या है सवाए ईमान की? यही तो ईमान है। और फिर फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्दा कैद अदुव्विही इलल वसवसा, उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने अपने दुश्मन की सारी जो है ना मेहनत और कारगुजारी को वसवसे तक ही रहने दी। वो खबीस आता है, गुज़रता है, गुज़रते हुए कुछ जो है ना वो इधर उधर की छुर्लियाँ सी छोड़ता है, उससे ज़्यादा अल्लाह उसके उस वार को होने ही नहीं देता। वो वसवसा होता है, अगले लम्हे मोमिन जो है ना आऊज़ु बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मतलब ऐसा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक कैफियत ऐसे अचटता सा वसवसा सा हो जाना। अच्छा, लेकिन उस पर जो है ना बंदे को बहुत ज़्यादा नागवारी होना कि ये क्या मेरे ज़हन में है, ये ऐनुल ईमान है इंशाअल्लाह, बिल्कुल पक्का पक्का ये ईमान है। अच्छा, और ये इतना सा होना अल्लाह ने शैतान के लिए इतना सा रख दिया हुआ है, इंशाअल्लाह उस पर हमारा नुकसान नहीं है। बल्कि इब्न क़य्यिम कहते हैं कि दरअसल ये दाखिली तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन के लिए जिहाद का एक मैदान जो है ना वो रखा है। शैतान के साथ जंगी की जाती है ना, तो कहते हैं खारिज में भी शैतान के लश्करों के साथ जंग की जाती है और अंदर भी इस तरह की चीज़ों में उसने जो है ना वो एक वार किया, आपने फौरी तौर पर उसका जवाब दिया, उसको आपने धत्कार दिया, कहने का औज़ु बिल्लाह मैं भला ऐसे किसी ख्याल को एंटरटेन करूँगा कभी नहीं। तो आपने क्या किया, आपने शैतान के साथ अंदर, तो कहते हैं इस जिहाद में ज़िंदगी है, इस जिहाद के अंदर ज़िंदगी है। और वैसे भी एक मज़मून, फिर हमारी बात थोड़ी सी हट जाएगी, वो कहते हैं कि सेहतमंदी की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि उस पर बीमारी हमला आवर ना हो, ये सेहतमंदी की डेफिनेशन नहीं है। बल्कि ये जो मॉडर्न साइंस है उसने तो बताया है कि
ہر وقت جو ہے وہ جو بیماری کے جراثیم یا وائرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک صحت مند آدمی پر بھی اتنے ہی حملہ آور ہوتے ہیں جتنے کہ ایک بیمار آدمی پر. فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اس کا امیون سسٹم جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ اس کو ایسی مارتا ہے، وہ بیماری کا وہ سارا جتنا بھی ہے نا وہ مطلب وہ ہار جاتا ہے، اور جو بیچارہ بیمار ہے وہ ہار جاتا ہے خود، اور اس کے حملے کو اپنے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں صحت کی پھر ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ صحت کی ڈیفینیشن ہوئی کہ آدمی کی وہ استعداد جو بیماری کے جراثیم کو مسلسل دھکیلتی رہے. تو یہ جنگ کہتے ہیں اس جنگ کے اندر ہی صحت ہے، اس جنگ کے اندر ہی صحت ہے. اس وجہ سے ابن قیم نے کہا کہ ہر آدمی مطلب کفر کے ساتھ اپنی صحت کے مطابق جنگ کرے. یہ نہیں ہے کہ بہت تکڑے کسی بہت ہی گندا کفر کا ماحول ہے، الحاد کا ماحول ہے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ شہوت کا مطلب پورا ایک میکانزم بنایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے بھی میں ہار جاؤں تو مطلب وہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ گھر بیٹھا ہے اور اپنے ایمان کو بچا کر سمجھ رہا ہے جی میں تو جی بڑا محفوظ ہوں، کہتے ہیں کہ وہ بہت صحت مند ایمان والا نہیں. صحت مند ایمان والا وہ ہے جو بازاروں میں رہے گا، جو معاشرے میں رہے گا، وہاں پر جو شیطان کے لشکر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کے ساتھ دو بدو لڑے گا. کہتے ہیں ایسے آدمی کو تھوڑا بہت زخم آنا بھی ٹھیک ہے، مطلب ظاہر آپ جب جنگ میں ہوں گے تو کچھ تو زخم آپ کو آ بھی جائیں گے، لیکن کوئی بڑی بات نہیں. کہتے ہیں کہ یہ جنگ لڑنا ایمان کی مطلب یہ بہرحال ضروری ہے. پر ہمارا موضوع تھوڑا سا تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں پہ جو پرانے انبیاء کے سچے پیروکار تھے، کسی وقت ان کو بھی اس حالت سے گزرنا ہوتا ہے یار جو رسول کہہ رہا ہے ٹھیک ویسے کہا ہے، ایسے برے پھنسے ہیں یار، ایسی کوئی وہ ہو گئی ہے کہ کافروں نے بالکل کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے ہمارے لیے. تو ایسے حالات ان پر جو ہے نا وہ ظنوا انہم قد حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب ایسا ہو گیا کہ خود رسول مایوس ہونے پر آ گئے. سورۃ یوسف کا بالکل وہ آخری آیت ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب رسول جو ہے نا وہ بالکل مایوس ہو گئے، اور جو ہے نا وہ ان کے جو ساتھی ہیں ظنوا انہم قد کذبوا، ان کو یہ لگا کہ ان کو تو شاید جھوٹی بات بتائی گئی ہے. جاءہم نصرنا، پھر ہوا کہ اللہ نے اپنی نصرت بھیجی. اچھا تو یہ ہے یہاں پر ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم، جب تک تم نے اللہ نے چھانٹی نہیں کر لی کہ تم میں سے کون کون سے مجاہد ہیں، تم جنت میں کیسے جاؤ گے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول جہاد کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ اجازت دی جائے. اور کہا کہ زکوٰۃ بھی مجھ سے نہیں جائے، 2 چیزوں میں مجھے چھٹی دے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صدقۃ ولا جہاد فبم تدخل الجنہ، نہ صدقہ کرو گے اور نہ جہاد کرو گے تو جنت میں کس بل پہ جاؤ گے، جنت میں کس چیز کے اس پہ مطلب بنیاد پہ چلے جاؤ گے. تو بنیادی طور پر مطلب ہے کہ جنت جو ہے وہ کسی چیز کا عوض ہے، کسی چیز کا وہ پھر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنی بڑی جنت دے دے تو وہ اللہ کی مہربانی ہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا. اب یہ ہے وہ اسلام جس کو انبیاء لے کر آئے ہیں، جو بالعموم ہمارے نمازیوں کے ذہن میں نہیں. ہمارا نمازی کلائمیکس سمجھتا ہے اس چیز کو کہ وہ بہت اچھی نماز پڑھ لے. جو اگر کوئی ایک مسلک کا ہے تو وہ جو کہے گا یہ سنتوں کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اچھا دوسرا یہ کہے گا جی کہ بہت زیادہ جو ہے نا جی وہ باجماعت آگے ہو کے نماز پڑھ لے. اس سے اچھا عمل کیا ہے کہ بندہ آگے ہو، پہلی صف میں ہو، بر وقت نماز پڑھتا ہو، بس سارا کچھ یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ خود اللہ رب العزت کا جو تقاضا ہے انسانوں سے وہ پورا ہو گیا. یہ مطلب ایک بہت ہی بڑا وہم ہے. اچھا اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ کیونکہ یہ آیت اصل میں اتری ہے اس وقت جب پورے مدینے کے اوپر ایک کوہرام مچ گیا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت آئی ہے. احد کے موقع پر کافر جو ہیں وہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے وہ آئے تھے، اور اصل میں انہوں نے مدینے پر ہی حملہ آور ہونا تھا. یہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے کی ایک تعداد نے اصرار کیا کہ لگے جی ہم باہر نکل کر ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو اچھا اس موقع پر ہر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے تیری ضرورت ہے.
اچھا میں یہ چیز جو ہے نا آپ کے علم میں رہے، کیونکہ بسا اوقات یہ بھی غلط ہوتا ہے کہ دین کا اوور آل تقاضا اتنا سخت نہ ہو اور مولوی صاحب اس کو اتنا سخت بنا دیں اور پھر عام آدمی کہے کہ پھر میرا تو جنت میں جانے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. اچھا وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک غلط بات ہے. اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آیت اتری کس وقت ہے؟ یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ہر بندے کی ضرورت ہے. احد کے موقع پر یہی ہوا تھا. اسی وجہ سے منافقین کو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ سرزنش کی گئی کہ تم نے ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے موقعوں پر ایسا وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان سے یہ تقاضا کیا کہ تم میرے ساتھ جنگ کے لیے نکلو. اچھا اس کے علاوہ یہ تھا کہ ویسے مدینے کے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد ہی کے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ کسی وقت جہاد کے لیے صرف 50 بندوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک چھوٹی سی ٹولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت 50 کی، کسی وقت 100 کی، ایک ٹولی ادھر کو، 2 ٹولی ادھر کو، 3. اچھا مدینے میں ساری معیشت کا کام الحمدللہ چل رہا ہے، یعنی سارے صحابہ ہر وقت جو ہے وہ جہاد میں نہیں تھے اور بعض صحابہ جو تھے خاصے وقت کے لیے جو ہے نا اپنے اپنے دوسرے کاموں میں مشغول جو ہیں وہ رہے ہیں. اچھا لیکن یہ ہے کہ پھر جیسے یہ احد کا موقع آ گیا، پھر ایک تبوک کا موقع آیا تھا جس وقت ایک سپر پاور سے وہ مطلب جنگ درپیش آ گئی تھی، رومن امپائر. لوگ نام لے کر تھر تھر کانپتے ہیں جس سے. تو یہ مٹھی بھر جماعت جو ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے کا جو ہے نا چیلنج پیش آ گیا. تو مثلا اس وقت کہا تھا کہ ہر تو یہی وجہ ہے کہتے ہیں کہ فرض جہاد کے فرض عین ہونے کی 3 صورتیں. فرض عین جانتے ہیں؟ جب آپ پر پرسنلی واجب ہو گیا، پرسنلی آپ پر واجب ہو گیا. اصل یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے اور ایکسیپشنلی یہ فرض عین ہو جاتا ہے. بالکل خلاف معمول سچویشن میں جہاد فرض عین ہوتا ہے، ورنہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں. اور جہاد فرض عین ہونے کی 3 صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت دشمن آپ کے شہر پر چڑھ آیا ہو اس وقت آپ پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اچھا یہ ہے کہ جی میں بھاگوں کچھ لوگ لڑ لیں گے، نہیں یہ نہیں. اس وقت جو ہے نا سبھی کو کرنا ہے. حتیٰ کہ فقہاء نے یہ عام کہا ہے اس وقت، حتیٰ کہ عورتوں پہ کہتے ہیں، عورتوں پہ جو مطلب جس آدمی بوڑھا بھی اگر کمزور بھی اتنا ہے کہ پتھر ہی مار سکتا ہے تو وہ مطلب ہے کہ وہ پتھر مارے گا، کچھ کرے گا. تو بوڑھوں پر بھی، جوانوں پر بھی، عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی، یہاں تک کہا کہ ایسے موقع پر جس وقت جہاد فرض عین ہو گیا ہے ماں باپ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی ماں باپ میرے کہیں گے تو میں کروں گا. نہیں یہ وہ موقع ہی نہیں کہ اس میں آپ ماں باپ وغیرہ کا وہ کریں گے. اچھا اسی پہ فقہاء کی کئی ساری اصطلاحاتیں ایسی بھی موجود ہیں کہ ایسے موقع پر جو ہے نا وہ مطلب فرض کریں کہ امیر کو کافروں نے دشمن چڑھایا، آپ کا امیر شہید ہو گیا، کوئی ایسی صورت بنی نہیں کہ فوری طور پر آپ اس کی جگہ کوئی امیر ہو جائے. ویسے اس نے آپ کی حکومت گرا دی. جیسے افغانستان پر جب حملہ آور ہوئے تو ہماری حکومت، امیر مرا نہیں ہے لیکن حکومت اس نے گرا دی ہے. اب یہاں ماشاء اللہ وہ جی حکومت ہونے کی شرط ہے. آپ ذرا تصور کریں پورا ایک مسلمانوں کا ملک جو ہے اس پر جب چڑھ آئیں گے تو وہ جب کافر چڑھ آیا تو آپ کی حکومت تو گر ہی جائے گی نا. امیر مرے نہ مرے وہ الگ بات ہے، آپ کی حکومت تو گر گئی. ان کی شرط یہ ہے کہ جی جہاد کے لیے حکومت ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئے، حکومت گرا دے اور اس کے بعد آپ پر جہاد حرام ہو جائے گا فوری طور پر. اور وہ اپنے کسی بھی پٹھو کو بٹھا دے، کسی بھی، اور وہ کرتا ہے. بالعموم ایسا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ آ کر جو ہے نا وہ پیٹر اور ٹامسن خود آپ کے امیر بنیں گے. وہ آپ کے کسی حامد کرزائی، کسی وہ مالکی، کسی وہ جو اس کے کسی کو بٹھا دیں گے اور ماشاءاللہ آپ کے آیات پڑھنے والے آ جائیں گے کہ یہ ولی الامر ہے، کلمہ گو ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مسلم حکمران ہے اور مسلم حکمران کی تو اطاعت فرض ہوتی ہے، اس کے تو سر عام جو ہے نا وہ مذمت کرنا بھی گناہ ہے. ماشاءاللہ کافر آئیں وہ یہ بیوقوفی نہ کریں کہ خود ہی آپ پر حکمرانی کرنے لگے. وہ کسی عبداللہ ابن ابی کو پکڑے اور اس کو آپ کا حکمران بنا دے، اس سے اگلے لمحے شریعت آپ پر واجب کرے کہ اس کی بیعت کرو، ٹھیک ہے جی، اس کی اطاعت کرو، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی برا نہیں کہنا پبلک میں، گناہ ہو جائے گا، تم بدعتی اور خوارج میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو کافر کو تو اللہ نے ایسا زبردست ایک طریقہ دے دیا ہوا ہے،
مسلمانوں کو تاراج کرنے کا۔ تو مسلمانوں کی مزاحمت جو ہے وہ جی ہمارا دین، ہماری شریعت، سب کچھ اس خبیث نے ختم کر دیا ہے، ہماری عزتیں خطرے میں، مر جائیں گے، جانے دے دیں گے، اس کی جو ہے نا اس قبضے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ سارا جو ہے نا وہ عمل غلط رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فرض عین جس وقت آپ کے شہر پہ چڑھ آیا ہے کافر اور آپ وہاں پر موجود ہیں تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ فرض عین ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کہیں پر مسلمانوں کا مارکا ہی ہو گیا ہے، کافروں مسلمانوں کی مڑبھیڑ ہو گئی ہے اور آپ اس فوج میں ہیں اور یہ طاقت رکھتے ہیں لڑنے کی، اس وقت آپ کا پیچھے ہٹنا جو ہے نا وہ ناجائز ہے۔ آپ پر فرض مارکے کے وقت جو ہے نا آپ کا وہاں پر شامل ہونا ہی فرض ہے، آپ اگر مارکے کے وقت وہاں پر موجود ہیں، مارکے کے موقع پر۔ اور تیسری صورت فقہا نے کہا فرض عین ہونے کی یہ ہے کہ امام مسلمانوں کا جو ہے وہ یا تو نفیر عام دے۔ نفیر عام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پہ نفیر عام دی، مجھے ہر بندہ چاہیے، اس کو نفیر عام کہتے ہیں۔ یا پھر تبوک کے موقع پر تو بہت شدت کے ساتھ نفیر عام دی۔ اچھا، تو امام جس وقت یا تو نفیر عام دے یا کسی وقت نفیر عام نہیں دیتا، وہ کہتا ہے تیری مجھے ضرورت ہے، کسی وجہ سے آپ کی صلاحیت ایسی ہے، آپ کو اللہ نے کو ایسا دیا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آپ کی مجھے ضرورت ہے، نفیر عام تو نہیں ہے لیکن ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے۔ وہ اگر کسی کو نامینیٹ کر دے کسی، اچھا اس پر فرض عین ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو آپ پر اب فرض عین ہو گیا ہے کہ آپ تو لیں، باقی اوپر فرض عین نہیں ہوگا۔ تو یا امیر نفیر عام دے یا کسی متعین شخص کو کہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے جہاد کے لیے، تو اس پر جو ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ جو آیت ہے اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ایک ایسی حالت میں ہے جس وقت جہاد فرض عین ہو، جس وقت جہاد فرض عین ہو۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نے آپ کو بہت بار ہم نے کہا کہ عمومی طور پر ہم نصوص کو تو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن نصوص کا مفہوم جو ہے وہ ہم صحابہ کے تعامل کی روشنی میں لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ مضمون ہم نے بہت کثرت سے وہ کیا ہے۔ اچھا، جب اللہ نے اسلام کو جو ہے نا وہ بالادستی دے دی، الحمدللہ سارا کچھ ہو گیا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ مثلا یہ کہ عبداللہ ابن عمر مدینے میں بیٹھے، جہاد ہو رہا تھا، جہاد جو کہ فرض عین نہیں رہ گیا تھا، رومیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، وہ فرض کفایہ کے طور پر تو تھا، بہت سارے مسلمان جا کر اپنے نام لکھواتے تھے، ریکروٹمنٹ کرواتے تھے، وہ ادھر مشرقی بارڈر پر جو ہے نا وہ ترکستان، افغانستان تک جو ہے حضرت عثمان کے زمانے میں پھر تو جہاد جو ہے وہ مطلب بطور فرض کفایہ تو رہا، لیکن یہ کہ آپ کو نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مارکوں میں جاتے ہیں، نہیں گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر جو ہے، اب یہ آیات تو قیامت تک ہے نا، تو وَلَمَّا يَعْلَمُ، تم جنت میں تمہارا خیال کہاں سے ہو گیا کہ تم جنت میں جا سکتے ہو جب کہ تم جہاد نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ بہت سارے پھر بعد میں جو ہمارے بڑے بڑے محدثین، امام بخاری کی جتنی بھی سوانح پڑھی ہے آپ نے بمشکل کبھی پڑھا ہوگا کہ امام بخاری جہاد میں گئے ہیں، مثلا علم کے مطلب وہ تھے، حدیث کے وہ تھے، اور حدیث میں انہوں نے جتنے سفر کیے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ سارا ہے، لیکن وہ جہاد والا سینیریو وہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل، مطلب ان کو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ خیر کے، نیکی کے بے حد و حساب شعبوں کو اگر کسی نے جمع کیا ہے تو وہ امام احمد بن حنبل ہے، یعنی ایک ہی شخص میں خیر کے بہت سارے شعبے جمع ہو گئے۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل قتال کے میدان کے نہیں۔ اچھا، بائی دا وے کہتے ہیں متاخرہ ادوار میں وہ شخصیت جس نے ان سارے شعبوں کو جمع کیا وہ ہیں عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک سبحان اللہ کہتے ہیں کہ مال میں بہت بڑے مطلب ملینئر تھے، بہت زیادہ کاروبار، اللہ نے تجارت کی صلاحیت ایسی دی تھی، حدیث کے یہ امام تھے، فقہ کے یہ امام ہیں، تفسیر کے یہ امام ہیں، زہد کے یہ امام ہیں، زہد کے سبحان اللہ۔ اب ایسے نا مطلب ہے کہ بچوں کو خاص طور پر عبداللہ ابن مبارک کی شخصیت ضرور پڑھانی چاہیے۔ مطلب ہے بہت مالدار تھے، اور کہتے ہیں کہ مطلب جہاد کے لیے نکلتے تھے، جہاد میں جتنے ساتھی ہوتے تھے بہت اعلیٰ دسترخوان بچھاتے تھے ان کے لیے، ان کو نا اپنے کھاتے سے نا وہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ آپ بھی کھائیں میرا روزہ ہے، اور حضرت تصور کریں مطلب روزہ جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو کھلا کھلا کر خوش ہو رہے ہیں، مطلب بہت اعلیٰ روحیں ہوتی ہیں
جو مطلب اس حد تک اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے نا وہ ڈوبی ہوتی ہیں، سرشار ہوتی ہیں۔ اچھا، عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال وہ لازماً جہاد کے لیے نکلتے تھے، حالانکہ جہاد اب فرض عین نہیں رہ گیا تھا اور بہت کفایت ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جہاد چھوڑنے پہ نہیں۔ باقی سارے بڑے بڑے محدثین فقہا کو آپ دیکھیں ماشاء اللہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے، کافر کا دور دور تو کوئی ڈر نہیں ہے، تو یہ علم میں، فقہ میں، حدیثی کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، سوائے عبداللہ ابن، اور بھی ہوں گے کیسے، لیکن مشہور ہستیوں میں عبداللہ ابن مبارک آتا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک جو ہے نا یہ مرو کے تھے۔ مرو ایک علاقہ ہے، یہ خوارزم میں، یہ اس وقت جو ترکستان کا علاقہ ہے نا، تو اس وقت جو ترکمانستان میں جو علاقہ ہے خوارزم ادھر ہی آتا ہے، تو مرو سے تھے یہ۔ اب یہ بالکل مشرقی سائڈ پہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ لمبا راستہ سفر کر کے جو ہے نا وہ شام کی طرف کو جو رومی خطے ہیں ان میں جو جہاد کی جو مطلب تشکیل ہوتی تھی جماعتوں کی، یہ اس میں اپنی تشکیل کرواتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا جی حضرت صاحب وہ ادھر بھی تو ہو ہی رہا ہے، یہ ترکوں وغیرہ کے خلاف ابھی ترک بہت سارے جو ہے نا وہ کافر ہی تھے، تو مسلمانوں کی پیش قدمی ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں آپ کے خطے میں ادھر جو ہے وہ ترکستان کی طرف جہاد ہو ہی رہا ہے، آپ اتنا لمبا سفر کر کے جو مغربی بارڈر پہ جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ کے خلاف جہاد کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ تو یہی ہم لوگوں سے کہتے رہے ہیں کہ ہم تو مطلب ہم جس خطے میں اہل کتاب سے تو اللہ کا شکر ہے ہمارا وہ نہیں ہے، ہندوؤں کو تو ہم اہل کتاب نہیں مانتے نا۔ اگر کوئی جہاد وغیرہ کا ہے تو ظاہر آپ کا تو ہندوؤں کے ساتھ ہی اس خطے میں، آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے موقع آیا تھا جب امریکنز آئے تھے آپ کے اس خطے کے اندر، جس نے اس میں ایک بھی پائی خرچ کی ہے اس کو دوہرا اجر ملا ہوگا انشاءاللہ۔ جس نے کسی ایک بھی رات لگائی ہوگی اس اللہ کے دشمن کے خلاف، اور یہ صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث بھی ہیں، تو کہنے لگے کہ حدیث وغیرہ میں اس بات کی طرف وہ ہے دلالت کہ اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کا دوہرا اجر، تو کہہ رہے ہیں کہ میں جب جہاد میں نے کرنا ہی ہے تو میں دوہرا اجر کیوں نہ لوں۔ تو یہ مرو سے چل کر رومنز کے علاقے میں جا کر نا وہ جہاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو بعد میں جو اسٹیبلٹی کے ادوار آئے تھے اس میں ان آیات کو صحابہ ہی کے دور آخر میں ان آیات کو اس طریقے سے نہیں لیا گیا تھا کہ بھی جو بندہ بھی قتال کے لیے، کیونکہ یہاں پر مجاہد جہاد قتال ہی کے معنی میں ہے، صاف سی بات ہے، اس کا کوئی اور مفہوم لینا ایسے خام کا بالکل غلط ہے، قتال ہی کے معنی میں۔ البتہ یہ ہے کہ صحابہ ہی کے دور آخر میں جب اللہ نے اسٹیبلٹی دے دی تھی مسلمانوں کو، اور پھر اس کے بعد تابعین کا دور، اور یہ جو تبع تابعین کا دور ہے، یہ جو ائمہ محدثین کا بالعموم ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس میں ایسا ہو گیا تھا، تو انہوں نے ان آیات کو اس طریقے سے نہیں لیا کہ جی ہر بندے پہ لا محالہ جو ہے نا وہ جہاد فرض ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ بوجوہ فزیکلی قتال کے معنی میں جہاد کرنا ہر بندے کے لیے ممکن نہیں، ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، بے شمار اس کی جو ہے نا وہ وجوہات ہو گئی۔ اچھا اس کا ایک خاص مطلب اس کی ایکسپلینیشن یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالعموم اللہ نے اس دور میں بھی لڑنے والوں کی کمی نہیں۔ اچھا اس کو نا مطلب ہے اگر آپ غور کریں، میں تو بالکل دنگ رہ جاتا ہوں، خدا اس دور میں اسلام کا یہ معجزہ ہے، لڑنے والوں کی کمی نہیں، لڑنے والوں کی کمی نہیں۔ جس بھی محاذ پر دیکھا اس گئے گزرے دور میں بھی امت کی ماؤں نے اتنے بچے ضرور جن دیے ہیں کہ بلحاظ تعداد کمی نہیں، نہ کشمیر میں نہ افغانستان میں کمی تھی، وہ بھی کہہ رہے تھے یار لڑنے والے بندے ہمارے پاس پورے ہیں، آپ اور چیزوں میں جو ہے نا ہمیں مدد دیں۔ آپ فلسطین میں چل رہا ہے، غزہ میں چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں تعداد کے حوالے سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اس خبیث کے آئرن ڈوم کو، یہ جو انہوں نے ایک وہ بنایا اس کو جو ہے نا شکست دینے کے لیے ہمارے کہتے ہیں نوجوانوں نے جو ہیں جو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی میں اتنی کہتے ہیں وہ کی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کی الحمدللہ صلاحیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جی وہ ایک وقت میں کتنے انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، جی مثلاً 1000 کر سکتا ہے، مثلاً 1000 کر سکتا ہے۔ اچھا وہ اس کے بعد جو آئیں گے نا تو 1 منٹ 2 منٹ کے لیے وہ جو ہے نا وہ ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا انہوں نے اتنا کر کے نا اس کے پیٹرن جو ہے نا وہ نکالے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 کا چھٹا دینے کے فوراً بعد ودن 1 منٹ آپ داغیں گے نا وہ انشاءاللہ چلے جائیں گے. کہتے ہیں وہ ایک چھٹا دینے کے لیے ہمارا کروڑوں ڈالر لگتا ہے. ایک چھٹا دینے کے لیے کروڑوں ڈالر لگتا ہے. کہتے ہیں جی وہ چھٹا نہیں دے رہے. کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا بچا کر بھی تو رکھنا ہے. ہمیں کیا پتا کہ کل کو اس سے بھی زیادہ. ابھی پچھلے دنوں آئے ہم پوچھے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اسلحہ جو ہے ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. اچھا تو وہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ہم یہ واللہ ہے اسلام آسان بھی اس لحاظ سے بہت ہے. یار اگر تمہاری جان بخشی ہو جائے, ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ, جنت میں جانے کا تجھے وہم کب سے ہو گیا جب تک کہ تو مجاہد نہیں ہوا ہے. یہ کہتا ہے میں اکبری منڈی میں تو بیٹھا ہوں, میں تو نہیں چھوڑ سکتا ایک دن کے لیے بھی. یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کر سکتے. تو یار تمہیں کہا کس نے ہے جنت تمہاری ہو سکتی ہے اگر غزہ کے مجاہدوں کو جو ہے نا پیسے کی کمی نہ ہونے کی. وہ کہتا ہے یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ وہ مینار میں نے نہیں اتنا اونچا کرنا ہے. ظالم اگر اتنا اونچا تیری مسجد کا مینار نہ ہوا تو کوئی نماز میں فرق آ جائے گا لوگوں کی, ٹھیک ہے, کوئی کمی ہو جائے گی, کوئی عبادت قبول ہونے میں کچھ ہو جائے گا. اچھا وہ عبداللہ اعظم صاحب یہی کہا کرتے تھے, کہتے ہیں یار مسجدوں پہ لوگ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں, کیونکہ وہ جہاد مجھے کہتے ہیں خدا کے واسطے یہ پیسہ جہاد کو دے. مطلب کہتے ہیں کون ہمارے تاجر کو, یہ تو صرف ویژن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ عملاً جہاد میں چلے جائیں, وہ فرض کفایہ پورا کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اون کریں. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کو جرم بنایا جا رہا ہے, اور ہمارے یہ سارے لوگ جو ہیں نا اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ چیز جو ہے نا برداشت کر رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں کہ جہاد نامی شے کو انکل سام جو ہے کیونکہ اس کی کھوپڑی توڑ رہا ہے یہ جہاد, اس کو سب سے بڑا جرم جو ہے نا بنا رہا ہے ہمارے قومی زبان میں. ہماری قومی جو میڈیا میں زبان بولی جا رہی ہے اس کے اندر ہی یہ ایک بہت بڑی وحشیت, یہ جانوروں والے کام, یہ بےہودگی کے کام یہ ہیں جی, یہ ٹیررزم ہے جی, یہ دہشت گردی ہے جی, یہ حیوانیت ہے. اور ماشاءاللہ جی وہ جو مطلب تہذیب بھی ہے وہ تہذیب ان کے پاس ہے, ہمارے پاس تو وحشت ہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم مطلب ابلاغی سطح پر اور مالی سطح پر اگر ہم صرف اس کو وہ کر لیں اور ہمارا بچہ اس جہاد کو اون کرے اور ایسی زبانوں کو بالکل توڑ دیا جائے جو ہمارے اس نیریٹو کو جو ہے نا خراب کرتے ہیں. اس وقت ہم تو نیریٹو کی جنگ ہار رہے ہیں. اچھا جو نیریٹو بھی وہ اس مجاہد بچے کا یہی تھا کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر محاذوں پر پہنچ جائے, وہ پہنچ گیا ہوا ہے. ہماری جو بڑے بڑے دماغ ہیں بیٹھے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا اگر یہ ہمارے نیریٹو کی جنگ یہ لڑے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت نیریٹو کی جنگ جو ہم ہارے ہیں تو یہ البتہ اس میں شاید ہم سب دھل لیے جائیں. میں آپ سے صاف عرض کر رہا ہوں واللہ یہ مطلب کئی سارے ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ تھے, ان کو میں نے کہا کہ اللہ نے آج ایک ہمیں موقع دیا ہے. یعنی آج سے 15 سال پہلے جی ہمارے پاس ہی کوئی ٹی وی چینل نہیں, باہر میں گیا یار. اب ٹی وی چینل اگر آپ کے پاس کوئی کوالٹی کا کنٹینٹ ہے, اب ہر یوٹیوب کا چینل جو ہے نا وہ چینل ہی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی ایک کوالٹی کی شے دکھا دو مجھے جو نیریٹو کی جنگ میں وہ کر رہا ہو. ہمارا جتنا پیسہ, ہمارے جتنے دماغ, بھائی جہاد کے بغیر ہم کہیں کے نہیں, جہاد کے بغیر ہم کہیں کے نہیں. اس جہاد کو جو ہے نا وہ ضربت و سنام الاسلام, اسلام کے قرآن جس حاجی عمرے نمازیں سب سے کہہ دو کہ سب سے اونچا جو ہے نا اسلام کا وہ ہے جس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی نصرت ہو تمہارے زمانے میں, اور وہ جہاد والا اسلام. تو جہاد والے اسلام کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے پیسے, وقت, توانائی, ذہانت. اور ذہانت فرض کریں آپ کے پاس ذہانت نہیں ہے, یار ذہانت آ جاتی ہے. ایک بہت قابل آدمی کو 2 لاکھ دیں, 3 لاکھ تنخواہ رکھیں, ذہانت آ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ نیریٹو کی جنگ میں شاید مطلب ہماری پکڑ ہو. اور یہ ہمارا مجاہد بھی بیچارہ اسی وجہ سے مارا جاتا ہے, جس وقت پکڑتا ہے یا مارا جاتا ہے اس وقت کہتے ہیں ہلاک ہوا. ہمارے بہترین ماؤں نے جن بچوں کو جنا اور انہوں نے مطلب ثابت کر دیا, وہ جو ہے نا قرآن مجید میں ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, مومنوں میں ایسے مرد ہیں کہ انہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے رب کے ساتھ باندھا تھا. فمنهم من قضى نحبه, ان میں سے ایسے بھی جنہوں نے جان ہی دے دی. اللہ جانتا ہے ہمارے اس دور کے کچھ ایسے مجاہد جن پر یہ آیت فٹ آتی ہو کہ انہوں نے سچ کر دکھایا
وہ جب کافر ان کو مارتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا یہ عبداللہ اور محمد اور خالد اور احمد کی زبانوں سے ہو جائے جی وہ ہلاک ہوا ہے، وہ ہلاک ہوا ہے۔ اچھا یعنی شہید کا لفظ جو ہے نا وہ انہوں نے پتہ نہیں کس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جنگ ہمارے لڑی ہے، اس بچے کے تو نہیں، اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا جس نے جان دے دی جا کر، تو یہ تو مطلب ہمارا ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جہاد میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا، اگر ہم وہ ادا نہیں کرتے تو اس پہ یہ آیت جو ہے نا ضرور صادق آئے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ نے ابھی تک تم میں سے جہاد کرنے والوں کی چھانٹی نہیں کی، تو اس وہم میں مت رہنا کہ جنت میں تم چلے جاؤ گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ہمارے ایک استاد ہوتے تھے اسلامک یونیورسٹی میں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس طرح کی آیتیں جو ہے نا ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے بے عملوں کے متعلق ہے۔ کہتا ہے واللہ ایسا نہیں، ہم یہ ان لوگوں کے بارے میں جو تہجدوں بھی پڑھتے ہیں، جن کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹتی، جن کی اگلی صف بھی کبھی نہیں چھوٹتی ہے، ان لوگوں کو کہا ہے تمہیں کب سے وہم ہو گیا تم نے جنت میں جانا ہے جبکہ تمہارا اسلام جہاد والا اسلام نہیں۔ کہتے ہیں یہ بہت اعلیٰ نمازیوں کو کہا گیا ہے، بہت اعلیٰ نمازیوں کو، تہجد گزاروں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر جہاد والا اسلام تمہارا نہیں ہے تو جنت میں جانے کا وہم دل سے نکال دو۔ یہ اگلی کچھ آیتیں جو ہے نا وہ محمد اللہ رسول انشاءاللہ اس پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ سبحان اللہ۔